نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ یہ نشانیاں جب پائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے، اور یہ نشانیاں جب پائی جائیں گی تو پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کل 15 نشانیاں بیان فرمائی ہیں قیامت کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا جب میری امت یہ 15 کام کرنے لگے گی تو پھر ان پر بلائیں اور مصیبتیں اتریں گی۔ جب میری امت یہ 15 کام کرنے لگے گی تو پھر ان پر بلائیں اتریں گی اور مصیبتیں اتریں گی۔ وہ 15 کام کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ 15 کام ہیں، جب میری امت ان کاموں کو کرنے لگے گی تو پھر ان پہ بلائیں اور مصیبتیں اترے گی، اور سمجھو قیامت بھی بالکل قریب آ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا۔ مال غنیمت میں سارے مستحقین کا حق ہوتا ہے، سارے مسلمانوں کا جو مستحق ہیں ان سب کے اوپر اس کو خرچ کرنا ہے، لیکن اس کے بجائے اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لانے لگے لوگ، مال غنیمت کو اپنے ذاتی استعمال میں لانے لگے۔ مساجد کا جو مال ہے، مدارس کا مال ہے، یہ بھی اسی میں آتا ہے، اس کا جو مصرف ہے اس کو اسی میں خرچ کرنا چاہیے۔ مسجد کا جو مال ہے، جہاں پہ خرچ ہونا ہے وہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے۔ مدرسوں کا مال ہے، اس کو خرچ کرنے کا جو مصرف ہے، جہاں پہ اس مال کو خرچ کرنا ہے وہیں پہ اس کو خرچ کرنا ہے۔ اس کے بجائے مساجد کے مال کو، مدارس کے مال کو اپنے ذاتی استعمال میں لوگ لانے لگیں گے قیامت سے پہلے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بیان فرمائی اذا اتخذ الفیء دولا، کہ مال غنیمت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا جانے لگے گا۔ والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے گا۔ کوئی کسی کے پاس امانت رکھا ہے تو امانت کے رکھانے پر اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس امانت کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی نگہداشت ہونی چاہیے۔ اس کے بجائے وہ جو امانت ہے اس میں خیانت ہونے لگے گی۔ والامانۃ مغنما، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے، بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں صاف انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے آپ نے میرے پاس رکھائے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں اقرار تو کرتے ہیں، لیکن جب ان سے وہ امانت واپس لینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھئی میری امانت میرے حوالے کرو تو وہ دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والامانۃ مغنما، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے گا اور لوگ امانت کو ہڑپنے لگیں گے۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ والامانۃ مغنما والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے گا، زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھا جانے لگے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے مالدار، وہ اپنی خواہشات میں لاکھوں کا روپیہ لگائیں گے، اللہ کی نافرمانیوں میں کروڑوں کا روپیہ خرچ کریں گے،
فضول اور لغو کاموں میں ہزاروں لاکھوں کا روپیہ لگائیں گے، لیکن جب ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے گا اور زکوٰۃ نکالنے کو کہا جائے گا تو زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اللہ کی نافرمانیوں میں تو پیسہ لاکھوں کا لگائیں گے اور اللہ کی نافرمانیوں میں تو پیسہ کروڑوں کا خرچ کریں گے، لیکن جب زکوٰۃ ان سے پوچھی جائے گی تو زکوٰۃ کے دینے کے سلسلے میں ٹال مٹول کریں گے اور وہ زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھیں گے اور زکوٰۃ کو ایک ٹیکس سمجھیں گے۔ یہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ خواہشات پہ تو لاکھوں کا روپیہ لگے گا اور نافرمانیوں میں تو لاکھوں کا روپیہ لگے گا، لیکن اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے حکموں میں پیسہ لگانے کا جب موقع آئے گا تو لوگ پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علم حاصل کیا جائے گا اللہ کی خوشنودی کے بجائے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، جھگڑے کے لیے، جدال اور مجادلے کے لیے علم حاصل کیا جائے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آدمی اپنی بیویوں کا کہاں ماننے لگیں گے، بیویوں کی باتوں میں آ جائیں گے اور ان کی بات ماننے لگیں گے۔ بیویوں کی بات ماننا کوئی جرم تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن ہر بات ان کی ماننا اور ایسی باتیں ماننا کہ جن باتوں کے ماننے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسی باتیں ماننا کہ جن باتوں کے ماننے میں ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہو، ان کا حق مارا جاتا ہو، ایسی باتیں ان کی نہیں ماننا ہے۔ تو وہ اطاع الرجل زوجتہ، کہ آدمی اپنی بیویوں کا کہاں ماننے لگیں گے۔ بیویوں کی اطاعت میں، ان کی فرما برداری میں کتنی ایسی رسومات ہیں جو آج کل ہو رہی ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ کتنی رسومات ہیں، جتنی فضول خرچیاں ہیں، جتنی رسومات ہیں، ساری کی ساری عورتوں کا ماننے کی وجہ سے، ان کا کہاں ماننے کی وجہ سے کہ بھئی گھر والوں کی خواہش ہے لہٰذا بچے سے ہم جہیز لینا چاہتے ہیں، گھر والوں کی خواہش ہے اس وجہ سے گاڑی بھی چاہیے، گھر میں عورتیں کہہ رہی ہیں اس لیے کھانے میں فلاں فلاں چیزیں ہونی چاہیے، گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں اس لیے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، ساری چیزیں رکھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بچوں پہ ظلم کیا بچیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے۔ بس کس کا مان کے؟ عورتوں کی مان کے، بیویوں کا کہاں مان کے؟ کہ بیویوں کی بات ماننا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہاں جہاں ماننے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو، جہاں بیویوں کی ماننے میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسی جگہوں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قیامت سے پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اطاع الرجل زوجتہ، آدمی اپنی بیوی کا کہاں مانے گا، وعق امہ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے۔ بیویوں کا کہاں مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دوستوں کو قریب کرے گا، باپ کو اپنے سے دور کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوستوں کے پاس ان کے لیے دینے کے لیے وقت ہے، گھنٹوں دوستوں میں بتاتے ہیں، گزارتے ہیں، دوستوں کے ساتھ محفلوں میں، ان کی دوستوں کی محفلیں سجتی ہیں، ہوٹلوں میں ان کے ساتھ میں وقت لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دوستوں میں وقت گزارتے ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے آئیں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھیں، کچھ باتیں ہم سے کریں، ہمارا دل بہلے، ادھر ادھر کی کچھ باتیں ہو جائیں، ان سے وہ کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں، اپنی کچھ باتیں ان کو بتانا چاہتے ہیں، اپنی کچھ مجبوریاں ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دوستوں میں وقت بتانے کے لیے وقت ہوتا ہے، دوستوں کے لیے اچھا خاصا وقت ہوتا ہے اور گھنٹوں دوستوں میں وہ اپنا وقت گزارتے ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں؟ تو بیویوں کا کہاں مانیں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے، دوستوں کو قریب کریں گے اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کریں، دوستوں کو قریب کریں گے، باپ کو دور کریں۔ یہ چل رہا ہے۔ ایک صاحب نے، ہمارے ایک دوست سے ایک صاحب نے اپنے بیٹوں کی شکایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی مل صاحب میں نے 5 بچوں کو پالا ہے، 5 بچوں کی میں نے پرورش کی ہے
ان کے پڑھائی کا بہترین میں نے انتظام کیا ہے، کپڑوں کا انتظام کیا، جب بھی ضرورت پڑی اچھے سے اچھے کپڑے میں نے ان کو پہنائے، اچھے سے اچھے اسکول میں نے ان کو پڑھایا، تعلیم پہ میں نے پیسہ لگایا، ان کے کپڑوں پہ میں نے پیسہ لگایا، ان کے کھانے پہ میں نے پیسہ لگایا۔ بچے بیمار ہوتے تھے تو میں اپنے آپ کو بیمار سمجھتا تھا، وہ نہیں سوتے تھے تو میری نیند اڑ جاتی تھی، اور میں بچوں کے لیے بچوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے رات بھر جاگتا تھا۔ رات کے 2 بجے، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے بچوں کو لے کے دواخانہ جانے کی نوبت آتی تو بھاگتا تھا کہ کسی طرح اس کا علاج ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے، اس کا رونا کم ہو جائے۔ میں نے 5 بچوں کی ایسے پرورش کی ہے، بیماریوں پہ پیسہ میں نے لگایا، کھانے پینے پہ پیسہ میں نے لگایا، جو خواہش انہوں نے میرے سامنے رکھی اس خواہش کو میں نے پورا کیا، اور چاہے اس میں پیسے جتنے ہی کیوں نہ لگے میں نے پیسے اس میں لگائے، ہر خواہش بچوں کی میں نے پوری کی، اچھا پڑھا کے قابل بنا کے بچے جب جوان ہو گئے، بچے جب نوجوان ہو گئے، اب مجھے ان بچوں کی ضرورت ہے، تو وہ 5 بچے مل کے جن 5 بچوں کو میں نے پالا، پڑھایا، لکھایا، قابل بنایا، ان کی پرورش کی، کھلایا اور پلایا، 5 بچوں کی جن 5 بچوں کی میں نے پرورش کی، وہ 5 بچے بڑے ہو کے ایک بوڑھے باپ کو نہیں پال سک رہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے سلسلے میں ایک صاحب سے شکایت کر رہا ہے کہ جن 5 بچوں کی میں نے پرورش کی، ان کے لیے سب کچھ کیا جو ایک باپ اپنے بیٹوں کے لیے کرتا ہے، پیسہ لگایا، پڑھایا، اور ان کی بیماریوں میں پیسہ لگایا، ان کا علاج کیا، اور دواخانہ لے گیا، رات بھر جاگا، اور سب کچھ میں نے ان کے لیے کیا۔ لیکن یہی بچے جب بڑے ہو گئے، یہی بچے جب نوجوان ہو گئے، یہ 5 بچے مل کے ایک بوڑھے باپ کو نہیں پال سک رہے، 5 بچے مل کے ایک بوڑھے باپ کو نہیں پال سک رہے۔ آج کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کے بوڑھا ہونے پر ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اس کو کسی طریقے سے خوش کر لیا جائے، راضی کر لیا جائے، کسی طرح سے اس کو منا لیا جائے، اس کی خدمت کر کے جنت واجب کر لی جائے۔ یہ کتنے بچے ایسے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو مصروف زندگی گزار رہے ہیں، دوستوں میں وقت بتاتے ہیں، ہوٹلوں میں وقت گزارتے ہیں، اور جہاں جہاں ہو سکے، جتنا ہو سکے وقت ان کا لگتا ہے، لیکن ماں باپ کے پاس وقت دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بزی ہوں، میں مصروف ہوں، میں تھک کے آیا ہوں، اب میں سونا چاہتا ہوں، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ایک والدہ نے، ایک بوڑھی ماں نے مجھ سے شکایت کی، اپنے ایک بیٹے کی شکایت کرتے ہوئے والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ مول صاحب میں نے صرف بچے سے ایک خواہش کی، ایک خواہش میں نے اپنے بچے کے سامنے رکھی، وہ خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے بچہ صرف میرے دوائیوں کے لیے کچھ پیسے دے دے۔ بچہ اچھا ہے، پیسے والا ہے، خوب پیسہ بچے کے پاس ہے، لاکھوں کا پیسہ وہ مہینے میں کماتا ہے، لیکن میں نے اس سے صرف ایک خواہش کی، وہ یہ کہ میری دوائیوں کے لیے کچھ پیسے مجھے چاہیے، ہر مہینہ اتنے تھوڑے سے پیسے جو میری اپنی دوائیوں کے لیے لگتے ہیں وہ پیسے مجھے دے دے۔ وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بیٹا اپنی ماں کی دوائیوں کا خرچ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، دوائیوں کے لیے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، خدمت تو دور کی بات ہے، ان کے پاس وقت گزارنا تو دور کی بات ہے، ان کو خوش کرنا، منانا، راضی کرنا تو دور کی بات ہے۔ کتنے ایسے بوڑھے ماں باپ ہیں جو ترستے ہیں اس بات کو کہ بچے آئیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کی خدمت میں بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کے دکھڑے سنیں، ان کی تکلیفیں وہ اپنے بچوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی ضروریات اپنے بچوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری لائف اتنی بزی ہو گئی ہے، اتنی مصروف ترین زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے یہ بات بتا دی، ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، کہ اپنے دوستوں کو اپنے سے قریب کریں گے، دوستوں کو قریب کریں گے اور ماں باپ کو اپنے سے دور کریں گے، دوستوں کو قریب کریں گے، ماں باپ کو اپنے سے دور کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی، مسجدوں میں شور ہونے لگے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی،
مسجدوں میں دنیا کی باتیں کی جانے لگیں گی، جبکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، مسجد تلاوت کے لیے ہے، مسجد دعاؤں کے لیے ہے، مسجد ذکر و اذکار کے لیے ہے، مسجد اللہ سے مانگنے کے لیے ہے، مسجد اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے کے لیے ہے، مسجد اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری دکھانے کے لیے ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے لوگ مسجدوں میں اپنی آوازوں کو بلند کرنے لگیں گے، شور ہوگا، شرابہ ہوگا، دنیا کی باتیں مسجدوں میں ہونے لگیں گی، جبکہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ جیسے سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، مسجد میں اگر دنیا کی باتیں کی جانے لگیں گی تو پھر ہماری نیکیاں ساری کی ساری ایسے ہی برباد اور ضائع ہو جائے گی۔ تو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دنیاوی ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن قیامت سے پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسجد میں دنیا کی باتیں ہونے لگے گی، اور یہ ہوگا کہ لوگ مسجد میں آئیں گے، ان کے فون باتیں کرنے لگیں گے، میوزک عام ہو جائے گی، شور شرابہ ہو جائے گا۔ تو کتنے ایسے ہیں جو باتیں کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں گانے کی میوزک ہے اور فون میں، اور رنگ ٹون بج رہی ہے اور بیل بج رہی ہے اور مسجد میں شور شرابہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، آپ نے ارشاد فرمایا قوم کی سرداری اور قوم کی قیادت ان میں کا گنہگار شخص کرے گا، ان میں کا فاسق ترین شخص کرے گا۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، ان میں کا سب سے جو گھٹیا اور ذلیل ترین اور کمینہ درجے کا انسان ہوگا وہ ان کا اپنا لیڈر ہوگا، وہ ان کا اپنا لیڈر ہوگا، جس پہ جتنے زیادہ کیسز ہوں گے، جو جتنا زیادہ فسادات میں آگے ہوگا، جس کا کیریکٹر جتنا زیادہ گھٹیا ہوگا، وہ اس وقت کا اپنا قوم کا سمجھیے لیڈر ہوگا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں قوم کی سیادت اور سرداری جو کرے گا وہ ان میں کا فاسق ترین شخص کرے گا، اور قوم کا جو لیڈر ہوگا وہ ان میں کا گھٹیا ترین شخص ان کا لیڈر ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ عزت آدمی کو دی جاتی ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی شرافت کی وجہ سے، اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، لیکن قیامت سے پہلے عزت کی جائے گی، اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہ اس کو عزت نہیں دی جائے گی، اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا تو یہ ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچائے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے گا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں اور گانے اور میوزک کے آلات عام ہو جائیں گے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گانے والیاں اور گانے کے آلات اور میوزک عام ہو جائیں گے، ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے باجے میوزک کے جو آلات ہیں وہ عام ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ایک زمانے میں علماء کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ بھائی گانے والیاں پیسے والوں کے پاس ہوتی ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پیسے دے کے گانے والیوں کو لاتے ہیں، ناچنے والیوں کو لاتے ہیں اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن گانے والیاں، گانے اور باجے میوزک کے آلات یہ عام ہو جائیں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب ٹی وی آیا تو سمجھنا آسان ہو گیا۔ گانے والیاں ٹی وی میں ہیں، ناچنے والیاں ٹی وی میں ہیں، لیکن اس کے بعد جب فون آیا اور موبائل آیا تو یہ بات سمجھنا اور آسان ہو گئی کہ ہر ایک کے جیب میں ناچنے والیاں، گانے والیاں، میوزک اور میوزک کے آلات، حتیٰ کہ مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں بھی میوزکیں بج رہی ہے، اور مسجد میں بھی میوزک اور گانے باجے کے آلات اور اس کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے پہلے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے ناچنے والیاں، گانے والیاں اور ناچنے گالے کے آلات جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور آپ نے ارشاد فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جانے لگے گی، شراب پی جانے لگے گی، لوگ شراب پیئیں گے، مسلمان شراب پیئیں گے، فیشن کے طور پہ نشہ کریں گے۔ کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس لت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے یہ بات بیان فرما دی تھی کہ قیامت سے پہلے شراب پی جانے لگے گی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ،
اور آپ نے اخیر میں ارشاد فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگیں گے، ائمہ کرام پر، صحابہ کرام پر، علماء اعظام پر، اسلاف پر لعن طعن کرنے لگیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایسے کام ہونے لگیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب یہ 15 کام ہونے لگیں تو پھر ایسی صورت میں تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، اور انتظار کرو زلزلوں کا، اور انتظار کرو زمین میں دھسائے جانے کا، اور انتظار کرو پتھروں کی بارش کا، اور انتظار کرو ایسی قیامت کی نشانیوں کا جیسے کسی ہار کے تاگے کو توڑ دیا جائے، اس کے دانے مسلسل ایک کے بعد ایک گرنے لگتے ہیں، ایسے مسلسل قیامت کی نشانیاں وجود میں آنے لگے گی۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ 15 کام میری امت کرنے لگے گی تو ان پر بلا اترے گی، مصیبت اترے گی۔ یہ جب کام میری امت کرنے لگے گی تو پھر ایسی صورتوں میں وہ انتظار کرے سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا اور زمینوں میں دھسائے جانے کا، پتھروں کی بارش کا، اور ایسی قیامت کی نشانیوں کا جیسے کسی ہار کے تاگے کو کاٹ دیا جائے، اس کے دانے ایک کے بعد ایک گرنے لگتے ہیں، ایسا قیامت کی نشانی آنے لگیں گی۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو چیزیں ہیں ہم یہ کوشش کریں کہ ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، یہ جو برے اعمال بتائے گئے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اور کسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بنے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنانے والے بنے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات پہ عمل کرنے والے بنے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔